اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 سے لے کر کے آیت نمبر 53 تک، یعنی 51، 52، 53 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل لا اقول لکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے نہیں کہتا ہوں عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف انہی باتوں کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھے اور آنکھ والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم لوگ سوچتے کیوں نہیں؟ محترم سامعین کرام، نبیوں کا اصل کام یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبری سنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخبری، جنت پا لینے کی خوشخبری، قیامت کے دن کی آسانی کی خوشخبری، اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی کی خوشخبری، یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ اور جو لوگ نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کو آخرت کی ہولناکی سے ڈرائیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرائیں، اور ان کو نیکی کی طرف راغب کریں، ایمان کی طرف راغب کریں۔ لیکن بعض نادان لوگوں نے انبیاء اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی حقیقت کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے ایک کسوٹی تیار کر لیا اپنی طرف سے۔ یہ قرآن و حدیث سے یہ کسوٹی نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے ایک کسوٹی پرکھ لیا ہے، ایک کسوٹی ان لوگوں نے جو ہے بنا لیا ہے، ایک معیار بنا لیا ہے۔ وہ یہ کہ بہت سارے نادان لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ جانتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یا جو انبیاء ہیں ان سے خرق عادت کام ہوتے رہنا چاہیے، یعنی ان سے معجزات اور کرامات کا ظہور ہوتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں وہ غیب کی باتیں جاننا چاہیے، ان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے حالات معلوم ہوتے رہنے چاہیے، ان کی نظر کرم پڑ جانے سے جو بدکار ہے وہ اللہ کا ولی بن جانا چاہیے، یہ پازیٹیولی۔ اور ایک اور ان کی سوچ اس کے برعکس ہے، بہت سارے نادان لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہیں یا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، جو روکھا سوکھا ملے کھا لینا چاہیے، ان کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بال بچے اور کاروبار کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے یہ تو ہم جیسے دنیا کے طلبگاروں کے لیے ہے، یہ نبیوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں انہی باتوں کی تردید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ قل، آپ ان سے کہیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں کہ میں جب چاہوں تمہارے منہ مانگے معجزے کو پورا کرتا رہوں، تم لوگ جو چیز طلب کرو میں تم لوگوں کو دے دوں، ایسا کچھ خزانہ ہمارے پاس اللہ کا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں غیب کی باتیں بھی نہیں جانتا ہوں، کہ تم جب جو چیز کرو میں فوراً بتلا دوں، تم دل میں جو سوچو میں تمہارے حالات کو بتلا دوں، یا تم کو یہ بتلا دوں کہ فلاں جگہ چوری ہوئی ہے اور فلاں چور نے چوری کیا ہے، میرے پاس غیب کا بھی علم نہیں ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں،
کیونکہ کھانے پینے، نکاح، شادی بیاہ اور ضروریات صرف فرشتوں کو نہیں، میں بھی تمہاری طرح سے انسان ہوں، میرے بھی حاجات ہیں، میرے بھی ضروریات ہیں، مجھ کو بھی شادی کرنا چاہیے، نکاح کرنا چاہیے، سمسار گزارنا چاہیے، مجھ کو بھی ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، میرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا ہے کہ میرا کام صرف اتنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کو نیکی کی طرف دکھلا دیں رستہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں ان کو بتلائیں اور ڈرائیں کہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے بغیر تمہاری زندگی نہیں چل سکتی۔ آیت کریمہ کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اتبعوا، آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ان اتبعوا الا ما یوحى الی، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ ان اتبعوا الا ما یوحى الی، جو میری طرف پیروی کی جاتی ہے، جو میری طرف نازل کی جاتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور مزید کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھے اور آنکھ والے برابر ہیں، کیا تم سوچتے نہیں؟ یعنی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں بھی تمہاری طرح سے انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوتے ہیں اور میں ان احکام کے ذریعے سے علم یقین حاصل کرتا ہوں، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب سے بھی مجھ کو مطلع کرتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ جبکہ اے کفار و مشرکین اور اے دنیا پرست لوگ، تمہارے نظریات کی جو بنیاد ہے وہ تمہارا گمان ہے، لہذا ہم اور تم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے ایک آنکھ والا اور ایک بغیر آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح سے ایک گمراہ اور ایک راہ راست کا پانے والا برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح سے ایک عالم اور ایک عام آدمی برابر نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح سے اے مشرکین مکہ میں اور تم برابر نہیں ہو سکتے، یا میں اور ایک عام انسان برابر نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یعنی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کی طرف جمع کیا جائے گا اس روز جس رب کے علاوہ اس روز کوئی نہ مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارش کرنے والا، شاید وہ اس طرح سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب کے ایمان لانے کی فکر نہیں کرنی، بلکہ آپ یہ سوچئے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنا چاہتے ہیں، جو کل قیامت کے میدان میں رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنے باتوں کا جواب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، جو لوگ ان باتوں سے ڈرتے ہیں آپ ان کے ایمان کی فکر کیجئے، ان کو یہ وحی جو ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں ان کو سنائیے، ان کو بتائیے، یا ان لوگوں کو جو ایمان تو لے کر کے آئے ہیں، اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم بڑے بزرگ خاندان سے ہیں، یا ہمارے بڑے بزرگ ہم کو کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں سفارش کر لیں گے اور ہم کو چھڑا لیں گے۔ آپ ان کو بتلائیے کہ کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی سفارشی ہوگا اور نہ ہی کوئی دوست ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے چھڑا سکے۔ شاید آپ اس طرح سے کہیں تو یہ لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کرتے ہیں، کیونکہ کفر کرنے والے لوگ ان کو قیامت کے میدان میں پہنچنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ لیکن بہرحال آیت کریمہ کا جو عموم ہے وہ اسی بات کو شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو بعد میں آنے والے علماء اور دعات ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایمان والوں کو پریفر کریں اور ان کو نیکی اور تقوی کی راہ دکھلائیں، اور پھر اگر اللہ استطاعت دیتا ہے تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کفار و مشرکین ہیں ان کی طرف بھی پیش قدمی کریں اور ان کو بھی سمجھایا جائے۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، آپ ان کو اپنی محفل سے دور نہ کریں۔ ما علیک من حسابہم من شیء،
کیونکہ ان کا حساب آپ کے اوپر نہیں ہے اور نہیں آپ کا حساب ان کے اوپر ہے. فتطردہم، لہذا آپ ان کو نکال کر کے اگر آپ نکالیں گے فتکون من الظالمین، تو آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے. محترم سامعین کرام، بعض معزز کفار کے سردار جو تھے، جو بڑے بڑے سرداران تھے، جن میں اقرا اور عینہ، ان دو سرداروں کا نام بہت زیادہ فیمس ہے. یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی محفل میں بیٹھنے کا جی کرتا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا، غلام ٹائپ کے، غریب ٹائپ کے، مسکین ٹائپ کے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو ہم کو ذرا اچھا نہیں دکھتا کہ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہت رکھتے تھے کہ جو مشرکین اور مکہ کے جو کفاران کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ ایمان لے آئے، لہذا آپ کے دل میں اس طرح کی کچھ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، مشیت سے آئی. آپ نے سوچنا شروع کیا کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آ جائیں. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الفضائل کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اور میرے ساتھ بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ تھے اور کچھ اور بھی لوگ تھے. وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک یہ مشرکین آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو ہٹائیے تو پھر ہم لوگ آتے ہیں. اگر آپ ان کو نہیں ہٹائیں گے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ ذرا میرے اوپر شیر ہو جائیں گے. جیسا کہ ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے جس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن مسعود اور صہیب رومی، عمار بن یاسر، مقداد بن الاسود اور بلال بن رباح، یہ 6 صحابہ رضی اللہ عنہم، یہ 6 بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو اقرا اور عینہ، یہ دونوں جو سرداران قریش ہیں، سرداران مکہ ہیں، یہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنے مجلس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل کی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور جو لوگ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ان کو آپ اپنی مجلس سے ہرگز نہ نکالیں، چاہے وہ آتے ہیں یا نہیں آئیں، چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں. اس آیت کریمہ سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ یہ جو صحابہ ہیں ان کی فضیلت بہت اہم ہے. لیکن اگلی آیت کریمہ دیکھیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اور اسی طرح سے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا تاکہ یہ لوگ کہیں کہ کیا ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے اوپر احسان کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شکر گزار بندے کو نہیں جانتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا، یعنی ایمان دے کر کے، تقوی دے کر کے، پرہیزگاری دے کر کے، کتاب و سنت کی اتباع کا جذبہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو بلند کیا. ان کے مقابلے میں یہ جو سرداران قریش تھے جو اپنے دولت کے اوپر غرور کیا کرتے تھے، ان کو یہ مسلمان اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ کر کے ہیں، یہ بڑا گرا گزر رہا ہے کہ کیسے یہ لوگ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے درمیان یہی لوگ دکھے تھے؟ یہ کیسے ساتھی ہیں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اگر یہ ہٹے تو پھر ہم آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ان 2 آیات سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی. دوسری بات یہ کہ سماج و معاشرے میں چاہے غریب طبقہ ہو چاہے امیر طبقہ ہو، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ایمان کی دولت سے نواز دے، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری سے نواز دے، یہ معیار ہم نہیں قائم کر سکتے ہیں. ابھی وہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ چلا ہے، ہمیں اس کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم اس کے مقابل نہیں ہو سکتے. ایسا اگر سوچتا ہے کوئی آدمی تو اس کے معیار، اس کا جو معیار ہے وہ صحیح نہیں ہے. اصل معیار تقوی کا ہے. جو جتنا تقوی اور پرہیزگاری والا ہوگا اللہ کی نظر میں، سماج و معاشرے کی نظر میں وہ اتنا ہی بزرگ اور برتر ہوگا، اتنا ہی بڑا ہوگا. اگر دنیا کا معیار سامنے لاتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ کفار و مشرکین کا معیار ہے. اور تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ، جو آخری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ نے کہا کہ بعض کو بعض کے ذریعے سے ہم نے آزمایا، کہ دیکھیے بعض لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں. دراصل اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ جو یہ ہیں ان کو آزمایا کہ دیکھیں اتنی کڑوی بات سننے کے بعد بھی یہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ تقوی والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر حال میں چلنے والے ہیں، ان کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی، ادھر سے بھی باتیں آئیں گی، ادھر سے بھی باتیں آئیں گی۔ کہنے والے اپنی زبان سے جو چاہیں گے کہیں گے، لیکن ان کو صبر کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے اور کتاب و سنت پر آگے چلتے رہنا چاہیے۔ جو اچھل گیا اور جو پھسل گیا وہ سمجھیے کہ تقوی کے راستے پر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔